اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ اللہ رب العزت کو بہت پسندیدہ ہے، اور یہ احساس دل میں ہونا کہ مجھے قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا، انسان پھر کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امیر شاہ ایک علاقے کا بادشاہ گزرا ہے، اس نے تفریح کا پروگرام بنایا کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور شکار کھیلوں گا، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی، 3 دن اس کا وہاں سٹے تھا۔ اب پولیس والوں کو ایک گائے وہاں نظر آئی جو چر رہی تھی، تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی کوئی اس کا مالک تو قریب نظر نہیں آتا، تو یہ شاید بغیر مالک والی گائے ہے، انہوں نے اس کو ذبح کر لیا پکڑ کے اور اس کو گوشت بھون کے کھا لیا۔ وہ گائے تھی ایک بوڑھی عورت کی۔ جب گائے واپس نہ آئی شام کو تو وہ اپنی کوٹھری سے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ جی گائے تو پولیس والوں نے کاٹ دی، ذبح کر دی اور کھا بھی لی۔ تو اس نے کہا کہ جی میرا تو گزارا ہوتا تھا اس کے دودھ دہی پہ، اب آپ لوگوں نے اگر ایسا کیا تو مجھے پیسے دے دیں، میں کوئی اور گائے خرید لوں۔ انہوں نے پیسے بھی نہ دیے۔ اس نے کہا اچھا پھر مجھے بادشاہ سے ملاقات کروا دو، میں اس سے پیسے لے لیتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہماری نوکری چلی جائے گی۔ انہوں نے بادشاہ سے بھی نہ ملنے دیا۔ وہ بڑی پریشان کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ کسی سے اس نے مشورہ پوچھا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو بادشاہ نے 3 دن کے بعد واپس اپنے گھر جانا ہے، اور راستے میں ایک دریا پڑتا ہے اور اس کے اوپر ایک ہی پل ہے، دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تم وہاں چلی جاؤ۔ جب بادشاہ کی سواری پل سے گزرنے لگے تو تم کھڑی ہو جانا اور بادشاہ کو روک کر اپنی بات کر دینا، بادشاہ تمہیں گائے کی قیمت دے دے گا۔ وہ بڑھیا وہاں پہنچ گئی۔ اب تیسرے دن جب امیر شاہ اس جگہ پر آیا، اللہ اکبر، تو پل سے گزر رہا تھا، بڑھیا اٹھی اور اس نے اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، کھڑا کر لیا۔ تو امیر شاہ نے پوچھا اماں کیوں میری سواری کو کھڑا کیا؟ تو اس پر اس بڑھیا نے کہا کہ امیر شاہ میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، میرا اور تیرا ایک معاملہ ہے، یہ پوچھ رہی ہوں کہ اس پل پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب بڑھیا نے یہ بات کی امیر شاہ کانپ گیا، نیچے اترا، اماں کیا بات ہے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ امیر شاہ نے 7 گایوں کی قیمت دی اور دے کے کہا اماں اسی پل پہ معاف کر دینا، پل صراط پہ میں جواب دینے کے قابل نہیں۔ تو جس بندے کے دل میں یہ ایمان مضبوط ہوگا وہ کیوں دھوکہ دے گا کسی کو؟ تو اس ایمان کی مضبوطی کا اثر پوری زندگی میں آتا ہے، کسی ایک چیز میں نہیں آتا، ہر کام میں یہی کیفیت ہوتی ہے اس کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بہت چھوٹے دل کی ہوتی ہیں، جلدی ایک دوسرے کے ساتھ دل میں کینہ رکھ لیتی ہیں، اور پھر اگر سوکنے ہوں تو پھر تو ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بہت جلدی نفرت ہوتی ہے، اور ان کا تو دل چاہتا ہے کہ بس میں تو اس کو زمین کے اوپر دیکھنے کی بجائے نیچے